اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو بھولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کی قضا۔ اس جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی ایک سجدہ بھول جائے ایک رکعت کا، تو اس پر لازم ہے کہ نماز کے بعد فوراً اس سجدے کی قضا انجام دے۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت کا ایک سجدہ بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ یہ بیٹھے اور سجدہ انجام دے۔ حتیٰ اگر سورہ حمد یا سورہ پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ بیٹھے اور سجدہ انجام دے، سجدے کے بعد کھڑا ہو اور پھر سورہ اور سورہ حمد پڑھے۔ اگر رکوع میں جانے والا ہے اس وقت تک بھی یاد آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ سجدہ انجام دے، لیکن اگر رکوع میں یاد آئے یا رکوع کے بعد یاد آئے تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ اس وقت تو اس سجدے کو انجام نہ دے، جب نماز ختم ہو جائے تو ایک سجدہ انجام دے اس نیت سے کہ جو سجدہ میں بھول گیا تھا پہلی رکعت کا، فرض کریں اسے انجام دے رہا ہوں، اس کے بعد 2 عدد سجدے سہو انجام دے۔ مثال کے طور پہ ایک ہم سجدہ بھول گئے تھے اور رکوع کے بعد یا رکوع میں یاد آیا، تو اب نماز کے بعد جب ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے فارغ ہو گئے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے فارغ ہو گئے تو ہم سجدے میں جائیں اور سجدہ انجام دیں، اور سجدے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس طرح سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد 2 عدد سجدے سہو انجام دیں۔ اب یہ 2 عدد سجدے سہو کس طرح سے انجام دینے؟ نیت کی، اور نیت کے بعد سجدے میں گئے، بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سر اٹھائیں، پھر سجدے میں جائیں، بسم اللہ وباللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بیٹھنے کے بعد تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہو گیا ایک سجدہ۔ اسی طریقے سے ایک اور سجدہ۔ تو اگر ایک سجدہ بھول گئے ہوں تو اس کی قضا واجب ہے، بس پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گئے اس کی قضا 1 عدد واجب ہے، دوسری رکعت میں 1 عدد سجدہ بھول گئے اس کی بھی قضا واجب ہے، اور اسی طریقے سے اگر تشہد بھول گئے تو اس کی بھی قضا واجب ہے، بشرط یہ کہ یہ تشہد یاد آیا ہو رکوع میں یا رکوع کے بعد۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم 2 سجدے بھول گئے تو کیا کریں؟ تو کہا جائے گا 2 سجدے انجام دیں، اور اگر ایک سجدہ اور ایک تشہد بھول گئے تو کیا کریں؟ دونوں کو انجام دینا ہے۔ اتنی بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دونوں ہی انجام دینے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم سجدہ بھولے ہیں پہلی یا دوسری رکعت کا، اور بعد میں تشہد بھی بھول گئے، تو پہلے ہمیں سجدے کی قضا کرنی ہے اور اس کے لیے بعد میں 2 عدد سجدے سہو کرنے ہوں گے، اور اسی طرح سے سجدے کے بعد تشہد کی قضا کرنی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کہ میں سجدہ بھولا یا تشہد، تو یہ دونوں انجام دے، سجدہ بھی کرے اور تشہد بھی قضا کی نیت سے انجام دے۔ لیکن فرض کریں کسی کو یہ تو یاد ہے کہ میں سجدہ بھی بھولا ہوں اور تشہد بھی بھولا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں یاد کہ پہلے سجدہ بھولا ہوں یا پہلے تشہد، تو اب اگر یاد ہے اسے کہ پہلے سجدہ بھولا ہوں تو پہلے سجدے کی قضا کرنی ہے، بعد میں تشہد کی، اور اگر اسے یاد ہے کہ پہلے تشہد
بھولا ہوں بعد میں سجدہ، تو پہلے تشہد کی قضا کرنی ہے اور بعد میں سجدے کی۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ تو یاد ہے کہ سجدہ اور تشہد بھولا ہوں، لیکن یہ نہیں یاد کہ ان میں سے کون سا بھولا ہوں، تو ترتیب سے انجام دینا تو احتیاط کے مطابق ہے، یعنی ترتیب ہی سے انجام دینا چاہیے ان کی قضا کو بھی۔ اب ترتیب کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ترتیب اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ پہلے سجدہ کر لیں اور بعد میں تشہد کر لیں، اور تشہد کی قضا کے بعد پھر ایک دفعہ سجدہ انجام دیں، یعنی قضا سجدے کو بھی انجام دیں۔ اب اس ترتیب سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر پہلے سجدہ قضا ہوا تھا تو پہلے ہم نے سجدہ کر لیا اور بعد میں تشہد ہو گیا، اور اگر پہلے تشہد قضا ہوا تھا تو یہ تشہد ہو گیا، اس کے بعد ایک سجدہ بھی کر لیا۔ یا دوسرے طریقے سے کر لیں کہ پہلے تشہد کی قضا انجام دیں پھر سجدے کی قضا انجام دیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر تشہد پہلے قضا ہوا تھا تو تشہد کو ہم نے پہلے ادا کر لیا، اور اگر سجدہ چھوٹا تھا تو ہم نے سجدہ انجام دے دیا، اس کے بعد پھر ایک تشہد پڑھ لیں، اور اس ترتیب کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر پہلے سجدہ چھوٹا تھا تو ہم نے پہلے سجدے کی قضا کی، اور اگر تشہد چھوٹا تھا تو پہلے ہم نے تشہد انجام دے دیا۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس کا ایک سجدہ چھوٹا تھا لیکن شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ رکوع میں جانے سے پہلے اس سجدے کو انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو یہاں پر ایک یقین ہے اور ایک شک ہے۔ یقین کس چیز کا ہے کہ ایک سجدہ تو چھوٹا تھا، شک کس چیز کا ہے کہ فوراً ہم نے اسے انجام دیا تھا یا نہیں دیا تھا دوران نماز۔ تو کیونکہ چھوٹنے کے بارے میں یقین ہے تو نماز کے بعد ایک عدد سجدے کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ چھوٹنا یقینی ہے اور رکوع سے پہلے اس کے انجام دینے کے بارے میں شک ہے۔ کسی کو یہ تو یاد ہے کہ اس کا سجدہ یا تشہد چھوٹا تھا، لیکن اب اسے شک ہے کہ میں نے انجام دیا یا نہیں دیا، تو یہاں پر دو صورتیں ہیں کہ وقت نماز ہے ابھی یا نہیں ہے۔ اب اگر وقت نماز ہے تو بھی انجام دے، اور اگر وقت نماز گزر چکا ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ قضا سجدے کو بجا لائے، یعنی سجدے کی قضا انجام دے، اور اگر تشہد چھوٹا تھا تو تشہد کی قضا بجا لائے، یعنی ایک عدد تشہد پڑھے چاہے وقت گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔